ابھی پچھلے دنوں جو ایک خبر آئی ہے وہ پولیس کے یونیفارم کی تبدیلی کی آئی ہے سر. آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی یونیفارم کی تبدیلی پہ پی ٹی آئی بہت تنقید کیا کرتی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ تبدیلی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس میں بہت سارے پیسے بنائے تھے, تو کیا یونیفارم کی تبدیلی ہی وہ تبدیلی ہے جس کی عوام منتظر ہے؟ یونیفارم کی تبدیلی پہ ضرور آیا ہے. یونیفارم کی یہ تبدیلی نہیں ہے, تبدیلی آپ کو اصل نظر آئے گی. یونیفارمز تو جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پرائرٹی کو یونیفارم کو تبدیل کرنا ہے. ہماری پرائرٹی جو ہوگی وہ آپ کو انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آئے گی, اور ایک کامن آدمی کو جو مسائل تھے پولیس سے اس کو حل کرنے میں آئے گی. لیکن سر تقریباً اب 7 ماہ تو ہو گئے, ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نہیں نظر آیا میئر جس میں پولیس ریفارمز کی بات کی گئی ہو, تو تبادلے بہت زیادہ ہوتے رہے ہیں. کیوں نہیں نظر آیا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ یقین کیجئے کہ ایک عام آدمی کو پوچھئے جس طرح عام ٹویسٹنگ کی جاتی تھی, جس طرح لوگوں کو تھانے بلا کے تذلیل کیا جاتا تھا, جس طرح لوگوں کی سیاسی وفاداریاں خریدی جاتی تھی, کچھ نہیں ہو رہا. بلکہ ہمیں تو اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو ہم اس بات سے ضرور خوش ہیں کہ ہماری عزت نفس محفوظ ہے, جو ہمارے ورکرز کی نہیں ہوا کرتی تھی. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ تبدیلی آئی ہے سر؟ اتنے سارے تبادلے ہوئے جہاں کہا نہیں مجھے لگ نہیں رہا, مجھے یقین ہے کہ آئی ہے. میں دیکھیں آپ پولیس اسپیسیفک آپ نے سوال کیا میرے سے, تو میں پولیس اسپیسیفک آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب حکومت میں اسپیشلی جو نون لیگ ہے, جب سے یہ لوگ آئے انہوں نے تو حکومتی پولیس کے ذریعے کیے. ٹھیک ہے, تو اب رائے طاہر جو ہے انہیں ہٹایا گیا تھا. ساہیوال کا واقعہ جب پیش آیا ہے, ایک لمبے تحقیقات ہوتی رہیں, پھر پتہ چلا کہ رائے طاہر جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہیں, ان کو دوبارہ سے واپس بحال کر دیا گیا ان کے عہدے پہ. ان کی کوئی شہریت اچھی نہیں ہے, ان کی جو شہرت ہے وہ جعلی انکاؤنٹرز کے مقابلے میں, یا پھر جعلی نہیں انکاؤنٹرز کے حوالے سے خاصی جو ہے ابھی تک ذرا مشکوک ہے. دیکھیں فرا, بات یہ ہے کہ شہرت آپ کے تئیں اچھی نہیں ہوگی, کسی اور کے تئیں اچھی ہوگی یا کوئی ہوگا. ہر بندے کا اپنا سوچنے کا ایک اینگل ہے. کسی بھی آفیسر پہ جو بھی آپ نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے وہ شواہد پہ لینا ہے, اور جو بھی ٹیم بنتی ہے انکوائری والی وہ شواہد اکٹھے کرتی ہے, اس پہ فیصلہ کرتی ہے. اب جو ساہیوال کا واقعہ ہوا, ایسے واقعے ہوتے رہے, آپ نے دیکھے پی ایم نے کیسے ایکشن لیا اس پہ, سی ایم نے کیسے ایکشن لیا اس پہ, اور ہم آپ کو پہلے بھی ایشور کرتے رہے, اب بھی ایشور کرتے رہے, جو ملوث ہوگا وہ بھگتے گا اور بھگتیں گے انشاءاللہ. اور ملوث نہیں ہے یا جس کے علم میں نہیں ہے تو اس کو اس کی سرزنش یا اس کو پھر کرنا وہ تو مناسب نہیں ہے. مگر ہمارے لیے عوام جو 6 اہلکاروں کے اوپر ابھی بتایا نا, آرڈر کسی نے تو دیے ہوں گے نا, کہیں سے تو یہ احکامات آئے ہوں گے, کوئی تو سربراہ ایسا ہوگا, اعلی افسر ایسا ہوگا. یہی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آرڈرز کو ابیوز کیا جاتا ہے. اور اب یہ جو انکوائری رپورٹ ہے, جے آئی ٹی رپورٹ ہے جو بھی ہے, وہ اس میں یہ ہے کہ آرڈرز کے مطابق ریکمنڈیشن کرتی ہے جے آئی ٹی, جو وہ ریکمنڈیشن کرتی ہے اس کے مطابق فیصلے آتے ہیں. اب یہ کوئی سی ایم صاحب نے بیٹھ کے تو نہیں کرنا, یہ ایک جے آئی ٹی بن گئی, اس پہ کیا. اور دوسرا ہم نے یہ ہمارا وعدہ ہے اس کی فیملی کے ساتھ, اور ہونا بھی چاہیے کہ جب تک وہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے وہ کسی اور پہ کہتے تو ہم اس کو بھی انٹروگیٹ کریں گے انشاءاللہ. That is not an issue. بالکل صحیح. ایشو یہ ہے کہ وہ واقعہ ایک افسوسناک تھا, اور آپ کو یاد ہوگا حکومتی نمائندہ ہونے کے باوجود میں نے تقریر پولیس کے خلاف کی تھی وہاں پہ اسمبلی میں. you can go for the assembly record اور دیکھ لیں میں نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے.